اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحابہ کرام کے لیے ان کی شان بیان فرمائی مختلف مقامات پر۔ ایک قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایسی ہی کہا جا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، اور دنیا کے بدبخت لوگ ان کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتے ہوں تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج ملک کے بیشتر شہروں میں، چاہے وہ حیدرآباد ہو، چاہے وہ دھاتو ہو، چاہے وہ بھان شہید آباد ہو، چاہے وہ روڑی کا علاقہ ہو، چاہے وہ ٹنڈول عیار کا علاقہ ہو، یا فیصل آباد کا تحصیل جڑوالا ہو، جہاں مختلف دنوں کے اندر صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کی گئی، قرآن عظیم کو جلایا گیا، قرآن کی بے ادبی کی گئی۔ غیر تو کرتے ہی تھے، غیر ممالک میں تو ہوتا ہی تھا، لیکن یہاں ملک دشمن عناصر نے، گستاخ صحابہ نے، قرآن کے دشمنوں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ آج لوگوں نے اشتعال میں آ کر اپنی کارروائیاں کی، جس میں شر پسند عناصر بھی شامل تھے، جنہوں نے اسلام اور پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کی۔ آج لوگوں کو چرچ یاد رہتا ہے، لوگوں کو دوسروں کے گھر جلانے یاد رہتے ہیں، ان کو قرآن کی بے ادبی یاد نہیں آتی، قرآن کی عظمت یاد نہیں آتی، قرآن کی عزت ان کو یاد نہیں آتی کہ پہلے قرآن عظیم کی بے حرمتی کی گئی، جس پر اشتعال پھیلا، اور ان تمام معاملات میں حکومت وقت ذمہ دار ہے، اس شہر کی انتظامیہ ذمہ دار ہوتی ہے کہ انتظامیہ جو لوگ صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں شیلٹر دیتی ہے، وقت کا ضائع کرتی ہے، اور لوگوں میں اشتعال پھیلتا ہے۔ پھر لوگ جب احتجاج کریں تو پھر امن کی بات کی جاتی ہے، لوگ جب اپنے دل آزاری کا نکالنا چاہیں جذبہ تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تم یہ کون سی کارروائیاں کر رہے ہو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، جو لوگ صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر فی الفور گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کی جائے تو امن ہو جائے گا۔ محلے کے لوگ، شہر کے لوگ، علاقے کے لوگ پرسکون ہو جائیں گے کہ حکومت نے ان کے خلاف کارروائی کر دی، انتظامیہ نے انہیں گرفتار کر لیا، مگر انتظامیہ انہیں گرفتار نہیں کرتی۔ ابھی دادو کے اندر جس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، یہ ہماری کورٹوں کا حال ہے۔ ایسے لوگ جج بیٹھے ہیں جو اسے ضمانت دے دی گئی ہے، حفاظتی ضمانت دے دی گئی ہے۔ آج پیشی پر دادو کے لوگوں کو سلام ہے ان کی عظمت کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں ریلی نکال کر عدالت پہنچے تھے، لیکن آج وکیل نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 24 تاریخ پھر آئے گی، ہم 24 کو پھر عوام کا ریلا لے کے آئیں گے۔ گستاخ صحابہ کو اس ملک میں چھپنے کی کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام عظمت کا مینار ہے۔ ارے صحابہ وہ ہے جو حضور کے غلام ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی اختیار کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ ارے جو لوگ صحابہ کے خلاف بات کریں گے، عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک جائیں گے، عوام آخری سانس تک ان کا پیچھا کریں گے۔ اگر حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، انتظامیہ کو ان سے ڈر لگتا ہے، شرپدن عناصر سے ڈر لگتا ہے، تو اس ملک میں صحابہ کرام کے چاہنے والوں کی اکثریت ہے، اس ملک میں حضور کے غلاموں کی اکثریت ہے، اس ملک میں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ جو صحابہ کرام کے خلاف بولے گا، جو اہل بیت کے خلاف بولے
گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گی، ان کو چھوڑے گی نہیں، اس لیے کہ ہم صحابہ کے وفادار ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جو صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وہ کلمہ پڑھ کے دوبارہ ایمان کے اپنا ایمان کی تجدید کرے۔ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ سرپسندی ناصر ہیں، جو لوگ غیر ملکی ایمان پر اس ملک میں امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، اس ملک میں افراتفری کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ہمارے امن سے رہنے کو کمزوری سے تعبیر نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ہاتھ دو رکھتا ہے ہم بھی دو ہاتھ رکھتے ہیں، اگر کوئی منہ میں زبان رکھتا ہے ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہے۔ امن کے قائل ضرور ہیں، لیکن جب پانی سر سے اوپر گزر جائے تو پھر امن سے ہاتھ جھاڑ لیں گے۔ ہم بھی انتظامیہ سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، ہم بھی کسی کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، اس لیے کہ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بعد صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی اہل بیت کی عزت ہے۔ پہلے ان سے وفا کرنی ہے، پھر محلے داری سے وفا ہوگی، پہلے ان کی غلامی اختیار کرنی ہے، پھر جاننے والوں کی غلامی ہوگی، ان سے وفا ہوگی، ان سے وفا کریں گے۔ اور اگر صحابہ سے وفا کرنا، صحابہ کی عزت کی بات کرنا یہ جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے۔ اگر یہ کسے برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے